की देवी वहीं मौजूद थी। वो गुज़िश्ता रात उस कमरे से गई ही नहीं थी। उसे ये शख्स ज़हीन अख्तर बेहद खतरनाक लगा था। वो सोच रही थी कि उसे इस तरह खुलकर नफरत का इजहार नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। मुंह से निकले हुए अल्फाज पराए होते हैं। रात को तो ज़हीन अख्तर बेसुध होकर सो गया था। सुबह वो खासी देर से जागा था। बाथरूम से आने के बाद से वो बैठा सोचे जा रहा था। देवी टिकटिकी बांधे उसे देख रही थी। ज़हीन अख्तर उसे नहीं देख सकता था। देवी के सर पर जो स्कार्फ बंधा था वो उसे खोल देती तो ज़हीन अख्तर के सामने नमूदार हो जाती। ज़हीन अख्तर सोचता रहा और देवी उसे देखती रही। उस वक्त ज़हीन अख्तर देवी की आंखों में झांक सकता होता तो उसे मालूम हो जाता कि देवी उससे इस कदर खौफजदा बैठी है। वजह बेहद सादा थी। देवी उसकी आंखों में देख रही थी। देवी को ज़हीन अख्तर की पल पल रंग बदलती आंखें बेहद खौफनाक लगी। आंखें आदमी के बातिन की, उसकी सोचों की गम्माज़ी करती हैं। देवी उसकी सोचों को पढ़ने की, उसके बातिन में झांकने की कुदरत तो नहीं रखती थी, लेकिन आंखों से समझ गई थी कि उस शख्स का जहन शैतानी अंदाज में सोच रहा है, कोई शैतानी स्कीम बना रहा है। और यह भी तय था कि वो उस वक्त अपनी तीसरी और आखिरी ख्वाहिश के बारे में सोच रहा है। अचानक ज़हीन अख्तर की आंखें चमकने लगीं, जैसे वो किसी नतीजे पर पहुंच गया हो। देवी को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। ये शख्स कोई बेहद खतरनाक तीसरी ख्वाहिश करेगा। ज़हीन अख्तर ने 3 बार ताली बजाई। देवी का हाथ स्कार्फ की तरफ बढ़ा, लेकिन उसने उसे वापस खींच लिया। अब दुश्मनी है तो दुश्मनी ही सही, उसने सोचा। मैं उसे इंतजार कराऊंगी ताकि उसे गुस्सा आए, और गुस्सा आएगा तो ये घटियापन भी करेगा, और घटियापन में आदमी गलती बड़ी आसानी से करता है। मुमकिन है गुस्से में ये वो शैतानी स्कीम भी भूल जाए जो उसने अभी अभी बनाई है। ज़हीन अख्तर ने तालियां बजाने के बाद इधर उधर देखा, लेकिन देवी उसे कहीं नजर न आई। उसे ये भी मालूम नहीं था कि देवी कहाँ नमूदार होगी। उसने गैर इरादी तौर पर घड़ी में वक्त देखा और फिर मुतलाशी नजरों से इधर उधर देखने लगा। 1 मिनट हो गया तो उसका दिल डूबने लगा। बेयकीनी के एक झोंके ने उम्मीद के सारे चिराग बुझा दिए। क्या वो सब वहम था? वो लजीज और खुश जायका खाना फरेब था? वो देवी फरेब नजर थी? अगर ऐसा था तो अब क्या होगा? उसकी स्कीम का क्या बनेगा? मजीद वक्त गुजरा तो उस पर गुस्सा और झुंझुलाहट तारी हो गई। वो बेताबी से इधर उधर टहलने लगा और फिर हर कोने में झांकता फिरा। कुछ ख्याल आया तो फिर उसने 3 बार ताली बजाई। इस बार भी कुछ ना हुआ तो वो मुसलसल तालियां बजाने लगा। वो नीम पागल हो रहा था। उसे मनहूस देवी इतनी देर क्यों लगा रही हो? तुम आती क्यों नहीं? उसने हाथ रोके बगैर चिल्लाकर कहा। अरे तुम कहीं झूठ मूठ की तो नहीं थी? धोखेबाज। मुसलसल तालियां बजती रहीं। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई तो ज़हीन अख्तर के हाथ रुके। ये कौन नाजिल हो गया इस वक्त? वो बुड़बुड़ाया, लेकिन दरवाजा खोलने को नहीं बढ़ा। जरा से तवक्कुफ के बाद उसने फिर तालियां बजाना शुरू कर दी। दस्तक भी चंद लम्हों के लिए रुकी और फिर तेज हो गई, तेज और मुसलसल। ज़हीन अख्तर ने तालियां मौकूफ की और दोनों हाथ अपने कानों पर रखकर दांत पीसने लगा। दस्तक देने वाले ने भी तहिया कर लिया था कि दरवाजा खुलवाए बगैर वापस नहीं जाएगा। आखिरकार ज़हीन अख्तर ही को हार मानना पड़ी। वो दांत पीसता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोल दिया। सामने उसकी बुढ़ी पड़ोसन खड़ी थी। जी फरमाइए, ज़हीन अख्तर ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। खैरियत तो है बेटा? बड़ी बी ने पूछा। ज़हीन अख्तर ने हैरत से इधर उधर देखने की अदाकारी की। जी हाँ, मेरा ख्याल है खैरियत है, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? ये तालियों की आवाज कैसी आ रही थी? आपका क्या ख्याल है? ज़हीन अख्तर ने उल्टा बड़ी बी से ही सवाल कर डाला। पहले तो मैं समझी कि हिजड़े आए हुए हैं, बड़ी बी ने बेहद सादगी से कहा। फिर मुझे ख्याल आया कि तुम्हारे यहाँ तो बेटा पैदा होने से रहा। शादी तो तुमने की होती तो हमें भी मालूम होता, हम तुम्हारे पड़ोसी हैं आखिर, लिहाजा खुसरे तो आने से रहे तुम्हारे यहाँ। हाँ, कव्वाल हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त सुबह को ये कवानियों का वक्त नहीं। बेटी ने कहा, अम्मा जाकर पूछ लो, क्या पता कोई चक्कर हो, पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए। सो मैं चली आई। आपकी बेटी वही खातून है ना जो भेंगी है? ज़हीन अख्तर ने काटदार लहजे में पूछा। उसे उम्मीद थी कि बड़ी भी नाराज होकर उसकी जान छोड़ देंगी, लेकिन बड़ी भी ने बेहद मोहब्बत से कहा, ए बेटा, खातून कैसी, वो तो लड़की है, लड़की, और वो भी भेंगी नहीं,
پیدائشی شرارتی ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے آنکھیں گھما لیتی ہے، یوں ہی بہت پریکٹس کی ہے اس کی۔ تب تو کسی دن بڑا فساد خون خرابہ کرائے گی۔ بڑی بی نے اس جملے کو جیسے سنا ہی نہیں۔ تم نے بتایا نہیں بیٹا، کیا ہوا تھا؟ یہ تالیاں کیوں بج رہی تھیں؟ میرے گھر کچھ مچھر آئے ہوئے ہیں، انہیں ہی مارنے کی کوشش کر رہا تھا میں، ذہین اختر نے بھنا کر کہا۔ مچھر اور اتنی بلندی پر؟ حیرت سے بڑی بی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہمارے ہاں تو نہیں ہے۔ میرے ہاں ہیں۔ سلام علیکم، ذہین اختر نے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ دیوی اپنا پیٹ تھامے ہنسے جا رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی جو کچھ ذہین اختر کے ساتھ ہو رہا تھا، اس کے بعد وہ اپنی چالاکی کو استعمال کرنے کے قابل تو نہیں رہتا۔ وہ بے حد اعصاب شکن وقت گزار رہا تھا۔ اس کے بعد بھی آدمی کے اوسان ٹھکانے پر رہیں تو وہ واقعی انعام کا مستحق ہوتا ہے۔ ذہین اختر بڑی بی سے باتیں کر رہا تھا اور دیوی اس کے عین پیچھے کھڑی تھی۔ ذہین اختر دروازہ بند کر کے پلٹا تو دیوی نے اپنے سر کا اسکارف کھول دیا۔ ذہین اختر پلٹا تو دیوی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ہونٹ یوں تھرک رہے تھے جیسے وہ ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آ گئی تم؟ ذہین اختر نے زہریلے لہجے میں کہا۔ تمہارے سامنے ہی کھڑی ہوں، اتنی دیر کیوں لگائی تم نے؟ ذہین اختر نے چڑچڑے پن سے کہا۔ آپ مجھے صرف تخلیے میں بلایا کریں، بڑی بی کے سامنے تو میں نہیں آ سکتی نا۔ جھوٹ مت بولو، یہ بڑی بی تو ابھی آئی ہیں، اس سے پہلے مجھے تالیاں بجائے 6 منٹ ہو چکے ہیں۔ اوہ وہ، تمہارے ہاں سڑکیں بہت پتلی ہیں اور ٹریفک بہت زیادہ ہے۔ ٹریفک زیادہ تر جیم ہی رہتا ہے، تمہارا سڑک کے ٹریفک سے کیا واسطہ؟ ذہین اختر نے بھنا کر کہا۔ تم تو بس ایئر ٹریفک کی بات کر سکتی ہو، میں یہاں اڑتی نہیں ہوں، دیوی نے معصومیت سے کہا۔ تو کیا گاڑی سے آتی ہو؟ مرسیڈیز ہوگی پھر تمہارے پاس۔ ذہین اختر کا لہجہ زہریلا ہو گیا۔ نہیں، غریب دیوی ہوں، مجھے منی بس سے سفر کرنا پڑتا ہے۔ تم بہت جھوٹی ہو، میں سمجھتا تھا کہ دیویاں جھوٹ نہیں بولتی۔ ذہین اختر کہتے کہتے رک گیا۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ وہ پھر بد تہذیبی سے بات کر رہا ہے، جبکہ اس نے عہد کیا تھا کہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا۔ اور دیوی مسکراتی ہوئی آئی تھی، یعنی اچھے موڈ میں آئی تھی، تو پھر بات کیوں خراب کی جائے؟ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، دیوی اب بھی مسکرا رہی تھی۔ ذہین اختر نے اپنے لہجے میں ملائمت سموتے ہوئے پوچھا، آج بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ ہاں، آج میں بہت خوش ہوں۔ وجہ نہیں بتاؤ گی؟ کیوں نہیں؟ میری خوشی کی وجہ یہ ہے کہ آج تم سے میری جان چھٹ رہی ہے، دیوی نے بے حد نفرت سے کہا۔ ذہین اختر کا دماغ گھوم گیا۔ جان تو تمہاری نہیں چھوٹ سکتی، لیکن میں خود تمہیں اپنے سر پر مسلط نہیں رکھنا چاہتا۔ میرا وقت ضائع مت کرو، اپنی خواہش بیان کرو اور میری جان چھوڑو۔ چائے کی ایک پیالی لا دوں تمہیں؟ اب میں کوئی حماقت نہیں کروں گا، ذہین اختر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب میری بات غور سے سنو، میری تیسری خواہش یہ ہے کہ میری 1000 خواہشیں پوری کی جائیں۔ یہ سن کر دیوی سناٹے میں آ گئی۔ وقت جیسے اسی جگہ ٹھہر گیا تھا۔ دیوی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں لیکن صاف پتہ چل رہا تھا کہ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ ذہین اختر نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ اوپر نیچے لہرایا۔ کیا ہوا دیوی بیگم؟ تمہیں سکتہ کیوں ہو گیا؟ کیا اب تمہیں جوتا سنگھانا پڑے گا؟ دیوی کی پلکیں جھپکیں، لیکن چہرے کے تاثر سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی سمجھ میں اب بھی کچھ نہیں آ رہا۔ ہوش میں آ جاؤ، تمہیں تو میں نے لمبے عرصے کے لیے بک کر لیا ہے، ذہین اختر نے کہا۔ تم پاگل ہو گئی تو میرا کیا بنے گا؟ اچانک دیوی کا چہرہ تمتمانے لگا۔ تم بہت کمینے ہو، بہت لالچی، بہت خراب، بہت ہی گھٹیا۔ تم نے بہت اوچھی حرکت کی ہے۔ یہ تو تمہارا خیال ہے، میں لالچی ہوتا تو دولت نہ مانگ لیتا، کمینہ ہوتا تو ہمیشہ کے لیے تمہیں نہ مانگ لیتا۔ یہ تو سوچو کہ میں نے کتنی معصوم سی خواہش کی ہے۔ تم سچ مچ بہت ہی گھٹیا آدمی ہو۔ دیوی روحانسو ہو گئی۔ اچھا، یہ فضول باتیں چھوڑو، ذہین اختر نے سخت لہجے میں کہا۔ تمہاری باتوں کا میں برا نہیں مانتا، لیکن بہتر ہے کہ اب کام کی بات ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ جب بھی مجھے کوئی خواہش پوری کرنی ہو تو میں مسخرے بادشاہوں کی طرح تالیاں بجاتا پھروں۔ اب مجھے بھی تمہاری صورت بری لگنے لگی ہے۔ کیا مطلب؟ میری خواہش ہے کہ خواہش پوری کرنے کا طریقہ کار بدل دیا جائے۔ مطلب؟
बस सादा सा तरीका हो, मैं ख्वाहिश करूं और वो पूरी हो जाए। देवी खुश नजर आने लगी। मुबारक हो, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? ऐसे मौक़ों पर मेरे अंदर हरी बत्ती जल जाती है। और तुम इतनी खुश क्यों नजर आ रही हो? तुम्हारे लिए खुश हूँ। तुम्हें मुझसे निजात मिल गई ना। तुम मेरे लिए खुश होने वाली तो नहीं? ज़हीन अख्तर ने शक आमेज लहजे में कहा। तुम्हारे लिए खुशी की बात यह है कि मुझसे तुम्हारी जान छूट गई। तुम ठीक समझे हो, देवी ने खुश्क लहजे में कहा। मेरी फितरत में मुनाफकत नहीं, इसलिए मैं ये बात छुपाना नहीं चाहती कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुमसे खुली दुश्मनी का ऐलान करती हूँ। तुमने मेरी बहुत तौहीन की है। मैं सारी उम्र मौके का इंतज़ार करूँगी और बदला ज़रूर लूँगी। और मैं खुश हूँ कि तुमने अपनी कब्र आप खोद ली है। देखना सिर्फ ये है कि इसमें गिरने में तुम कितना अरसा लगाते हो। ये मैं तुम्हें बता दूंगी कि कोई ख्वाहिश करने के बाद तुम उसकी नफ़ी नहीं कर सकोगे, उसको रद्द करने की ख्वाहिश नहीं कर सकोगे। मैं तुम्हारी दुश्मनी कबूल करता हूँ, ज़हीन अख्तर ने बेहद संजीदगी से कहा। अब हमारे दरमियान खुली जंग है। हाँ, और मैं इस जंग में अपने तमाम हथियार इस्तेमाल करूँगी, वो भी जो तुम्हारे इल्म में नहीं है। ठीक है, ठीक है। अपने दिफा के लिए मुझे एक ही हथियार काफ़ी है, ख्वाहिशों का खजाना। मुझे यकीन है कि तुम अपनी खोदी हुई कब्र में नहायत तमानियत के साथ गिरोगे। तुम्हें पछताने और अफसोस करने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब मैं चलती हूँ, देवी ने कहा और वहीं खड़े खड़े गायब हो गई। लेकिन दर हकीकत वो गायब नहीं हुई थी, वो वहीं मौजूद थी, सिर्फ ज़हीन अख्तर की आंखों से ओझल हुई थी। उसने फैसला किया था कि वो हर लम्हा उस शख्स पर नज़र रखेगी, देखेगी कि वो अपने वसाइल से किस तरह इस्तेफादा करता है और इस पर वार करने के लिए किसी मौके की तलाश में रहेगी। ज़हीन अख्तर ने इत्मीनान की गहरी सांस ली और ख्यालों में अपने कंधे पर थपकी दी। उसने बड़ा ही मार्का सर किया था। दुनिया में दो एक ही ऐसे होंगे कि एक ख्वाहिश के पेशकश को इतने भरपूर अंदाज में इस्तेमाल कर सकें, वरना आदमी न जाने क्या क्या सोचता है और बेहतर से बेहतर के चक्कर में ठोकर खा बैठता है। उससे खुद पर फख्र होने लगा कि उसने कैसी जहानत का मुजाहरा किया है। ख्वाहिश को इससे बेहतर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। उसका सबूत देवी की ब्राह्मी और नाराज़गी थी। ज़हीन अख्तर ने इत्मीनान की गहरी सांस ली और ख्यालों में अपने कंधे पर थपकी दी। उसने बड़ा मार्का सर किया था। दुनिया में दो एक ही ऐसे होंगे कि एक ख्वाहिश की पेशकश को इतने भरपूर अंदाज में इस्तेमाल कर सकें, वरना आदमी न जाने क्या क्या सोचता है और बेहतर से बेहतर के चक्कर में ठोकर खा बैठता है। उसे खुद पर फख्र हो रहा था कि उसने कैसी जहानत का मुजाहरा किया है। ख्वाहिश को उससे बेहतर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। उसका सबूत देवी की बरहमी और नाराज़गी थी, जो हरगिज़ उसकी यही ख्वाह नहीं थी। वो एक मरहले से कामयाबी से गुजर चुका था। उसने एक तरह का बैंक अकाउंट खोल लिया था और इस बैंक अकाउंट में बेहद कीमती और पायदार चीज़ थी, ख्वाहिश पूरी होने की गारंटी। और उसका बैंक बैलेंस 1000 ख्वाहिशों का था। 1000 ख्वाहिशें पूरी होने की गारंटी। वो उस वक्त बिला शक व शुबा दुनिया का अमीर तरीन आदमी था। अब सवाल ये था कि वो अपनी दौलत की सरमायाकारी कैसे करे कि उसकी दौलत में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा मुमकिन हो सके। उसके जहन में एक ख्याल पहले से मौजूद था। पहले उसे इसके काबिल अमल होने पर गौर करना था और फिर जुज़ियात तय करनी थी। यह अंदाज़ा तो उसे चंद ही मिनट में हो गया कि उसका आइडिया बेहद शानदार और मुनाफत बख्श है। वो तफसीलात पर गौर करता रहा। उसे कुछ चीज़ों को ममनुआ करार देने और उनके परहेज़ करना था। अपने मामले में वो इब्तिदा में ही ऐसा कर चुका था। उसने अपने लिए दौलत तलब नहीं की थी, लिहाजा ये तो पहला ग्राउंड रोल ठहरा। दूसरे, उसने सोचा कि वो किसी के लिए मौत की ख्वाहिश नहीं करेगा। इसके अलावा जिस्मानी टूट फूट के मामले में भी उसे बहुत मोहतात रहना होगा। फिर उसे हत्तुल इम्कान कुदरत के मामलात में दखल अंदाजी से बचना था। इसलिए नहीं कि वो अल्लाह वाला है, बल्कि इसलिए कि वो ताकत को तस्लीम करने और उसके सामने सर झुकाने का कायल था। उसके नज़दीक ये आफियत का रास्ता था और ये बात अकीदे की नहीं थी। उसका तज़िया था कि कायनात में सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की ही है। बेहतरी इसी में थी कि वो मस्बत ख्वाहिशात करे। तो ये तय था कि वो दुनिया का सबसे अनोखा कारोबार शुरू करने जा रहा है। दुनिया की मुनफरिद तरीन कंपनी कायम करने वाला है, ख्वाहिश कारपोरेशन लामहदूद। वो बेहद माकूल मुआवजा लेकर लोगों की माकूल ख्वाहिशात पूरी करेगा। इस दुनिया में सबसे बड़ी कमी यही है।
اللہ نے آدمی کو خواہشات کا غلام بنا دیا ہے، لامحدود خواہشات دی ہیں، لیکن انہیں تکمیل تک پہنچانے کے لیے وسائل بے حد محدود ہیں، بلکہ بعض لوگوں کے پاس تو وسائل نام کی کوئی چیز سرے سے موجود ہی نہیں۔ وہ جتنا سوچتا گیا اس کا یقین پختہ ہوتا گیا۔ وہ جو چیز فروخت کر رہا تھا اس کی ڈیمانڈ ہر جگہ تھی اور بہت زیادہ تھی، اور پھر خود کو شاباش دینے لگا کہ عام لوگوں کی طرح دولت کی خواہش کرنے کی بجائے اس نے دولت کمانے کا یہ طریقہ اختیار کیا۔ اس نے خود کو جینیس ثابت کر دیا تھا۔ ایک بار دولت حاصل کرنے کے مقابلے میں مسلسل دولت حاصل کرنا زیادہ سودمند بھی تھا اور محفوظ بھی۔ اس طرح دولت جیسی آنی جانی شے بھی اس کے پاس صرف آتی رہتی، جاتی کبھی نہیں۔ سوال یہ تھا کہ کارپوریشن وہ کیسے شروع کرے۔ ایک شاندار دفتر شہر کے قلب میں ہو، اخبارات میں کارپوریشن کے اشتہارات چھپیں، سنگ دل سے سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں، تمنا کیسی بھی ہو پوری ہوگی، وہ خواہش ہی کیا جو پوری نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ وہ آپ ہی آپ ہنس دیا۔ یہ تو فراڈ قسم کے نجومیوں اور جادو ٹونے کرنے والوں کے اشتہارات تھے۔ وہ اپنے دعوے میں سچا تھا، لہٰذا اس کے اشتہارات بھی اور طرح کے ہوں گے۔ اسے اچانک خیال آیا کہ یہ کارپوریشن قائم کرنے کے لیے اور اشتہار بازی کے لیے دولت درکار ہوگی۔ وہ دولت کہاں سے آئے گی جبکہ وہ دولت کی خواہش نہ کرنے کا عہد کر چکا ہے؟ دولت! وہ جھنجھلا گیا۔ ہر تان دولت ہی پر آ کر ٹوٹتی ہے۔ خیر، اس کا بھی کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ وہ اس سلسلے میں سوچنے لگا، لیکن ٹھیک طرح سے سوچ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اپنی توجہ مرکوز نہیں کر پا رہا تھا۔ وجہ اس کی سمجھ میں فوراً ہی آ گئی۔ اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی، شدید طلب۔ چائے! اتنی معمولی سی خواہش! وہ خواہش کارپوریشن لامحدود قائم کر کے دوسروں کی خواہشیں پوری کرنے کے سفر پر نکل رہا تھا اور خود چائے سے محروم بیٹھا تھا۔ یہ کیسا مقام عبرت ہے! چائے! اس کی جیب میں تو پیسے بھی نہیں ہیں۔ ہاں، اس کے پاس 1000 پوری ہونے والی خواہشوں کا اسٹاک موجود ہے، تو پہلے چائے پینی چاہیے۔ اس نے فیصلہ کیا، یعنی چائے کی ایک پیالی پر ایک قیمتی خواہش ضائع کی جائے۔ کیوں نہیں؟ وہ بڑبڑایا۔ ایک خواہش کم ہونے سے مجھے کیا فرق پڑ جائے گا؟ جب چاہوں گا میں خواہشات کے بینک بیلنس میں اضافہ کر لوں گا، لیکن چائے کی صرف ایک پیالی کیوں طلب کی جائے؟ وہ پلنگ پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ مجھے چائے کی پوری ایک کیتلی چاہیے، اس نے اعلان کیا۔ ایک ہی لمحے میں چینی کی ایک چائے دانی نمودار ہوئی اور فضا میں تیرتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ چائے دانی قریب پہنچی تو اس نے اسے تھام لیا اور پلنگ پر رکھ لیا۔ اس نے ڈھکنا اٹھایا تو نہال ہو گیا۔ چائے کی مہک ایسی ہی دلخوش کن تھی۔ چائے دانی لبالب بھری ہوئی تھی۔ اسے خیال آیا کہ چائے کی پیالی تو اس نے لا کر رکھی ہی نہیں۔ یہ سوچ کر وہ پیالی لانے کے لیے اٹھا تو چائے دانی لڑک گئی۔ اس کے سنبھالتے سنبھالتے چائے دانی خالی ہو گئی۔ پلنگ کے بانوں سے چائے اب بھی ٹپک رہی تھی۔ نیچے فرش پر چائے کا اچھا خاصا تالاب بن گیا۔ اس کا بس چلتا تو وہ نیچے گری ہوئی چائے کو سمیٹنا شروع کر دیتا۔ وہ بڑی قیمتی چائے تھی۔ وہ کوئی کپڑا تلاش کرنے کے لیے اٹھ رہا تھا تاکہ نیچے گری ہوئی چائے کو خشک کر سکے۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ چائے کی طلب تو وہیں کی وہیں رہ گئی۔ چائے پیے بغیر تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ چلو ایک خواہش اور سہی۔ غلطی اس کی اپنی تھی۔ پلنگ اس لیے نہیں ہوتے کہ ان پر بیٹھ کر چائے پی جائے۔ اس بار وہ چائے کی پیالی لے کر نیچے دری پر آ بیٹھا۔ مجھے چائے سے بھری ہوئی ایک چائے دانی درکار ہے، اس نے بلند آواز میں کہا۔ پہلے کی طرح ایک اور چائے دانی نمودار ہوئی۔ اس بار اس نے بڑی احتیاط سے چائے دانی کو پکڑا اور پیالی میں چائے نکالی۔ چائے کی صورت دیکھتے ہی اسے غصہ آ گیا۔ چائے میں دودھ نہیں پڑا ہوا تھا، وہ کالی چائے تھی۔ اسے احساس ہونے لگا کہ لفظوں کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے جتنا وہ سمجھ رہا ہے۔ اسے لفظوں کے معاملے میں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ اپنی بات مکمل وضاحت اور صراحت سے کہنے کی عادت ڈالنا ہوگی۔ یہ طے تھا کہ یہ دیوی کی بدماشی ہے۔ چائے اسے بہرحال پینا ہی تھی، اب وہ پھر چائے طلب کر کے کیوں شرمندہ ہو۔ اس بار اس نے دودھ کی خواہش کر ڈالی۔ ایک ہی لمحے میں دودھ دانی بھی آ گئی۔ اس نے چائے میں دودھ ملایا اور چمچے سے ہلایا۔ چائے کی طلب بہت زور پکڑ گئی تھی۔ اس نے بے تابی سے پیالی اٹھا کر ہونٹوں سے لگائی اور چائے کا گھونٹ لیا۔ وہ اس کے لیے قیامت کا لمحہ تھا۔ اسے چھو گیا۔ چائے میں چینی کی جگہ نمک ملا ہوا تھا۔ وہ کڑوی زہر ہو رہی تھی۔ ایک نقصان اور ہوا۔
چائے کی پیالی اس کے ہاتھ سے چھٹی اور گر کر ٹوٹ گئی، دری بھی گیلی ہو گئی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ چائے کی طلب وہیں کی وہیں تھی۔ چائے اب صرف طلب ہی نہیں رہی تھی، اس کی انا کا مسئلہ بن گئی تھی۔ مجھے بہت اچھی خود ذائقہ اور نارمل چائے کی چائے دانی چاہیے، عام سی چائے جس میں پتی نسبتاً زیادہ ہو، میٹھا نہ بہت زیادہ ہو اور نہ بہت کم، اور دودھ بھی مناسب مقدار میں ہو۔ سنا تم نے؟ مجھے نارمل چائے لا کر دو۔ ایک اور چائے دانی آ گئی۔ اس نے ڈھکن ہٹا کر دیکھا، معلوم تو وہ چائے ہی ہوتی تھی۔ مہک بھی بہت اچھی تھی اور صورت بھی، باقی پینے پر ہی پتہ چلتا۔ وہ جا کر کچن سے ایک اور خالی پیالی لے آیا۔ پیالی میں چائے ڈالتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھوں میں لرزش ہے۔ یہ تشویشناک بات تھی۔ اچانک اس کے ہاتھ بے قابو ہو گئے اور پیالی اور چائے دانی دونوں ہی لڑک گئیں۔ اس بار وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گیا۔ بے بسی کا ایک ایسا شل کر دینے والا احساس اسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ اب بھی لرز رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ بڑبڑایا۔ یقیناً یہ سب کچھ وہ منحوس دیوی کر رہی ہے۔ اس نے دیوی کو ذمہ دار تو ٹھہرایا، لیکن اس کی تسلی نہیں ہوئی۔ وہ سوچتا جاگتا ہوا ذہن رکھتا تھا۔ وہ یقین رکھتا تھا کہ انسان زمین پر خدا کا نائب ہے، یعنی وہ تمام مخلوقات سے برتر ہے۔ دیوی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بس ایک ہی طاقت تھی جس کے سامنے وہ بے بس تھا، اور وہ طاقت اللہ کی تھی۔ اس کی 4 خواہشات ضائع ہو چکی تھیں اور چائے کی طلب پھر بھی نہیں مٹ سکی تھی۔ یہ بہت بڑے خسارے کا سودا تھا، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نقصان میں بھی فائدہ ہے۔ وہ ٹٹولے تو اس کے تجربات میں بیش بہا اضافہ ہو سکتا ہے، جو عمر بھر اس کے کام آئیں گے۔ بس اسے تجزیہ کرنا ہوگا، سمجھنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ اس نے غصے اور جھنجھلاہٹ کو ذہن سے جھٹکا اور ٹھنڈے دل سے سوچنے بیٹھ گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ لفظوں کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ بات اس کی سمجھ میں خوب اچھی طرح آ گئی۔ کیسی عجیب بات ہے، لفظ دنیا کی ارزاں ترین شے ہے اور اہم ترین۔ لفظ جو ہر انسان بے دریغ بولتا ہے، بے سوچے سمجھے بولتا ہے، جنہیں سننے والے بھی اہمیت نہیں دیتے۔ لفظوں کی اتنی اہمیت ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دعا کرتے وقت آدمی کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ لفظوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، کیونکہ قبولیت کے لمحوں میں دعا لفظ بلفظ قبول ہو جاتی ہے۔ دوسری بات اس کی سمجھ میں یہ آئی کہ تقدیر بڑی چیز ہے۔ ابا ہمیشہ کہتا تھا کہ بیٹا تقدیر بڑی چیز ہے، تقدیر کا لکھا نہیں ٹل سکتا۔ آدمی کو بس دعا کرتے رہنا چاہیے، عاجزی کے ساتھ، اللہ کے سامنے ہاتھ اور جھولی پھیلا کر بھکاریوں کی طرح۔ دعا قبول ہو جائے تو اللہ تقدیر کا لکھا بھی بدل دیتا ہے، وہ تو حاکم ہے نا۔ تو دوسری بات یہ تھی کہ اللہ کے سامنے عاجزی ہی بہتر ہے۔ اب یہی دیکھ لو کہ چائے تمہارے سامنے آئی، تمہاری دسترس میں تھی، لیکن گر گئی، تم چائے پی نہیں سکے۔ خواہش تو پوری ہو گئی، لیکن ملا کچھ بھی نہیں۔ تو پھر عاجزی سے ہی کی جانے والی دعا یقینی طور پر پوری ہونے والی خواہش سے بہتر ہوئی نا۔ تو ہو نہ ہو، چاہیے کہ پہلے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی جائے اور اس کے بعد خواہش کی جائے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ضروری نہیں دعا فوری طور پر قبول ہو جائے۔ ابا کہتا تھا، بیٹا دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، بعض اوقات دعا دیر میں قبول ہوتی ہے، کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے اور دعا قبول نہیں ہوتی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا اجر آخرت میں دیتے ہیں اور دعا سے بڑھ کر دیتے ہیں۔ جو دعا اللہ کو منظور نہیں ہوتی، اس کا بدل بھی وہ دعا سے بڑھ کر دیتے ہیں۔ تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ اس نے معاوضہ لے کر دوسروں کی خواہشات پوری کرنے کا فیصلہ درست کیا۔ تمام تر احتیاط کے باوجود اگر گڑبڑ ہو گئی تو نتائج بھی خواہش کرنے والوں ہی کے حصے میں آئیں گے۔ چوتھی بات یہ طے ہوئی کہ دیوی نے دشمنی کا تہیہ کر لیا ہے، اسے اس کی طرف سے محتاط رہنا ہوگا، وہ اپنی ذہانت سے دیوی کو شکست دے سکتا ہے۔ پانچویں بات یہ کہ اسے اپنے اعصاب پر قابو رکھنا ہوگا۔ آخری بار چائے اس کی اعصاب زدگی کی وجہ سے گری تھی، یہ الگ بات کہ اس وقت چائے اس کی تقدیر ہی میں نہ ہو۔ اب وہ بے حد پرسکون انداز میں اصل مسئلے کی طرف آیا۔ چائے، کیا کیا جائے؟ اتنی خواہشات کے ہوتے ہوئے اتنی سی خواہش سے دستبردار ہونا تو ٹھیک نہیں، پھر یہ بات اس کے موریل کے لیے بھی نقصان دہ ہوگی۔
اور چائے پی کر ہی وہ سکون سے مستقبل کے لیے پلاننگ کر سکے گا۔ اس نے خود کو پرسکون کیا اور آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں عاجزی سے اللہ سے دعا کی اسے چائے پینے کا موقع عنایت فرمایا جائے۔ دعا کے بعد اس کا سکون اور بڑھ گیا۔ اب اس نے بڑے اعتماد سے خواہش کی، مجھے ایک پیالی بہت اچھی بہت خوش ذائقہ دودھ پتی چائے چاہیے، پتی تیز اور میٹھا ذرا کم۔ ملباری کے ہوٹل میں وہ اسی انداز میں چائے طلب کرتا تھا۔ چائے کی پیالی تیرتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ اس نے پیالی کو تھام کر سامنے رکھ لیا۔ چائے دیکھنے میں بہت اچھی لگ رہی تھی لیکن گرم بہت تھی۔ وہ 2 منٹ انتظار کرتا رہا، پھر اس نے پہلا گھونٹ لیا۔ چائے واقعی بہت عمدہ تھی۔ وہ وقفے وقفے سے چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتا رہا۔ اس کے وجود میں طمانینت تیرتی چلی گئی۔ چائے کا آخری گھونٹ لیا تو وہ سرشار ہو چکا تھا۔ اس نے بڑے خلوص سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ ترکیب اچھی تھی۔ خواہش کو دعا اور شکر کے درمیان رکھنے میں ہی عافیت ہے۔